بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی آواز مبارک کیسی تھی، آج ان کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی آواز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں احسنہم وجہم و احسنہم صوتاً، کہتے ہیں کہ تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی، تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہ سونا تھا نہ ہوگا، اور حضور جیسی آواز تھی کسی کی ایسے آواز نہ تھی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیے، کہتے ہیں قرأ فی العشاء بالتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور علیہ السلام والتین سورت کی تلاوت کی، اتنی خوبصورت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ حضور نے سورت والتین کی جب تلاوت کی، وہ کہتے ہیں میں نے اتنی آواز خوبصورت کہیں سنی بھی نہیں، نہ ہی سنی آج تک۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن النغمۃ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز بخوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ حضرت امام معبد کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آواز گونجدار تھی، رعبدار تھا، بالخصوص جب حضور علیہ السلام خطبہ دیتے تو پھر آپ حضور علیہ السلام کی آواز کی ہیبت انوکھی ہوتی، اور پھر حضور علیہ السلام کی آواز کی یہ خصوصیت تھی کہ حضور علیہ السلام کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی، میں اگر اونچا بولوں تو قریب والے کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں تک آواز دھیمی سی ہی پہنچے گی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسا ہی سن رہا ہے۔ اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے آواز پہنچانا مشکل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع تھا، ذرا اندازہ کریں اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہی ہے۔ اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حجہ ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں، لیکن جو دور ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہی ہے، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آواز کا حسن تھا، کتنا پیارا حسن تھا حضور کا۔ اور پھر سننے والے کے ادب کا عالم بھی دیکھیے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن روحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں، کہ دربار شاعری بھی ہیں، غزوہ مطلقہ میں شہادت نصیب ہوئی، اور وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے، اور ابھی قبلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن روحہ قبلہ بنو غنم میں ہی بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک باہر قدم تھا، حضور علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہاں بیٹھ گئے، حضور نے جہاں فرمایا وہاں بیٹھ گئے۔ کیا عالم ہے! یہ محبتوں
کا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی نماز اور خطبہ بھی مختصر ہوتا۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے بچے اور عورتیں بھی ہوتی تھی۔ ہاں جب تنہا حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے تو ساری رات کی قیام میں گزار دیتے، تو خود رب نے کہا کہ اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگا نہ کرو، سو بھی لیا کرو۔ یہ میرے آقا سو بھی لیا کرو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب سو بھی لیا کرو۔ حضور کی بیٹی کہتی ہے کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، بندگی کا پورا ذوق ہی پورا نہیں ہوتا۔ ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی کر دے کہ میں جی بھر کے تجھے سجدہ کر لوں۔ تو اکیلے نماز جتنی مرضی لمبی پڑھ لے، لیکن جماعت سے پڑھ رہے ہو تو اس وقت لوگوں کا خیال رکھا کرے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں خواتین بھی آتی تھی، بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بیٹھ کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرات مختصر کر دیتے۔ حضور علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا بڑی شان ہے، آپ کو کتنا خیال تھا، آپ پیچھے کی بھی خبر سنتے ہیں، آگے کی بھی خبر رکھتے ہیں، کیا علم ہے اللہ کا آپ کو دیا ہوا، سبحان اللہ۔ یہ آج کل اس بات کا خیال نہیں کہا جا رہا، نماز میں نہ خطبوں میں اور نہ ہماری تقریبات میں۔ اسلام نے وقت کا بڑا لحاظ رکھا ہے کہ وقت برباد نہ کیا جائے اور تھوڑا وقت لوگوں کا تو لیا جائے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ظہر کی کتنے فرض رکعتیں ہیں، 4 اور جمعہ کی 2 دونوں میں اہم کون سا ہے؟ جمعہ۔ خود زیادہ لوگ بھی جمعہ کے موقع پر ہوتے ہیں اور اہتمام سے لوگ آئے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جمعہ کے 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں، اہم زیادہ جمعہ ہے، تو جمعہ کی فرض رکعتیں 2 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں کر دی گئی؟ ظہر کی 2 رکعتیں کی جگہ خطبہ ڈال دیا گیا، 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہے نا۔ اسلام نے لوگوں کے وقت کا اتنا خیال رکھا، ہمارا خطیب جو لاؤڈ سپیکر کی جان نہیں چھوڑتا، شاید یہ دین کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے لمبا خطبہ نہیں دیا، لوگوں کا خیال رکھا، پھر کہنا پڑتا ہے اونچا بولو، سبحان اللہ کہو۔ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، کسی کی حاجت کے لیے بھی جانا پڑے، اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا خطبہ اور نماز مختصر ہوتی تھی، یہ سب مختصر ہوتی تھی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔